اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، ناظرین، سامعین کرام، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سلسلہ وار پروگرام ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازشوں کے بارے میں اور ان کی اسلام دشمنی کی جو روایات اور عادات تھیں ان سے آگاہ کیا مسلمانوں کو اور یہودیوں کو متنبہ کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ تورات کے اندر یعنی جو کتاب تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے، تمہارے بڑوں نے اس کو مطالعہ کیا، پڑھا، عمل کرتے رہے، لیکن تم نے تورات کو چھوڑ دیا اور تم اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے۔ تو یہودیوں کو بتایا گیا کہ تم تورات کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو مخاطب کیا اور انہیں یہ کہا کہ تم بھی تمہارے پیغمبر کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے انجیل، اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب تینوں کتابوں کے نزول کا تذکرہ کیا ہے، یعنی قرآن کا، تورات کا اور انجیل کا، اور تینوں میں لفظ ہدی و نور کہا ہے، یعنی تینوں میں ہدایت ہے اور تینوں میں روشنی ہے۔ آپ جس کتاب کی بھی پیروی کریں گے آپ کو فلاح ملے گی اور الٹیمیٹلی پھر آپ ایک امت بن جائیں گے، جڑ جائیں گے۔ آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ کی طرف برحق کتاب نازل فرمائی ہے۔ یہ کتاب جو ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے 30 سپارے، بالحقی، برحق، یعنی اس میں کوئی جھوٹے قصے کہانیاں نہیں ہیں یا اس میں کوئی فضولیات نہیں ہیں کہ آپ اس کو اگنور کر دیں۔ یہ کام کی باتیں ہیں، حق کی باتیں ہیں، اصولی باتیں ہیں، اور آئی بھی صرف آپ کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے ہوں اور آپ نظر انداز کر دو۔ اللہ نے مخاطب بھی آپ کو کیا ہے اور یہ آپ کے لیے آیات نازل کی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی بھی محکمے میں کام کرتے ہوں اور آپ کو ایک لیٹر جاری کرتا ہے اور وہ آپ کو مخاطب کرتا ہے، تو اگر آپ اس لیٹر کو اگنور کر دیں، آپ نظر انداز کر دیں، تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ آپ کے بڑے نے کیا حشر کرنا ہے۔ تو یہ اس لیٹر سے کہیں زیادہ ویلیو رکھتی ہے یہ کتاب ہمارے لیے، کیونکہ یہ رب کریم کی طرف سے ہے، یہ کسی مخلوق کی طرف سے نہیں ہے، یہ خالق کی طرف سے ہے۔ اور اس نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف برحق کتاب نازل فرمائی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ پہلے والی کتابیں کون سی ہیں اور ان کی تصدیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنے کا، تورات، انجیل، زبور وہ کتابیں ہیں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئیں اور کچھ صحیفے۔ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ تورات میں ہے، جو کچھ انجیل میں ہے، جو کچھ زبور میں ہے، وہی قرآن ہے۔ اصول جو زندگی گزارنے کا ہے وہ ساری کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک جیسا ہی ہے اور ایک جیسا ہی رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں سورہ آل عمران میں بھی کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل یا اہل الکتاب، آپ اہل کتاب سے کہیں، یعنی اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی اور جو بھی لوگ جو ہے کتاب کو مانتے ہیں۔ ہندوؤں کے پاس بھی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ زبور کی بگڑی ہوئی شکل ہو۔ تو اس طریقے سے فرمایا کہ آپ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آئیں جو چیزیں ہمارے درمیان مشترک ہیں اس پہ ہم اتحاد کر لیں اور اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، ہم میں سے اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو کوئی شریک نہ ٹھہرائے، وَيَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم اللہ کے علاوہ
ہم کسی کو اپنا مددگار نہ بنائیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو انجیل میں بھی ہیں، تورات میں بھی ہیں، زبور میں بھی ہیں، اور یہ ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ نے جو تمام انسانیت کے لیے دیا ہے۔ تو وہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آیت اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، ان میں بھی وہی اسلام ہے جو اس قرآن کے اندر ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان کے مضامین کی نگہبانی کرتی ہے۔ یعنی تورات، انجیل اور زبور، آپ اب اس وقت بھی تورات بھی موجود ہے یہودیوں کے پاس، اور انجیل بھی، بائبل کا نام وہ کہتے ہیں، موجود ہے۔ تو اس کو اگر آپ مطالعہ کریں، اور بہت سارے لوگوں نے دنیا میں اسلام کا جو تقابلی جائزہ کیا ہے اور ان کے پاس بڑا نالج ہے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، شیخ احمد دیدات، اور اس طرح علامہ یوسف القرضاوی اور بہت سے لوگ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہی تعلیمات ان میں بھی ہیں جو کہ اس میں ہیں، ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، ان میں بھی چوری، ڈاکہ، راہزنی، لوٹ کھسوٹ کو غلط کہا گیا ہے، اور اسلام میں بھی وہی کچھ کہا گیا، یعنی کہ ان مختلف نہیں ہے۔ اس کے باوجود کچھ تحریفات انہوں نے اپنی کتابوں میں کی ہیں، تو جو تحریفات کی ہیں اگر وہ قرآن کے خلاف جاتی ہیں تو وہ قرآن ان کی نگہبانی کرتا ہے اور وہ ان کو غلط قرار دیتا ہے کہ وہ آسمانی احکام نہیں ہو سکتے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس لیے آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ اللہ کا نازل کیا ہوا حکم کیا ہے؟ یہی ہے، قرآن ہے، اور تو کوئی حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی آپ اپنے ماننے والوں میں، مسلمانوں میں، مومنین میں جو بھی کوئی مسئلہ ہو، ان کا انفرادی مسئلہ ہو، ان کا اجتماعی مسئلہ ہو، ان کا آپس میں لین دین ہو، وراثت کی تقسیم ہو، لڑائی جھگڑا ہو جائے، قتل خون ریزی ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ دو مسلمانوں کا آپس میں ہو جائے، تو اس کا فیصلہ الٹیمیٹلی آپ نے کرنا ہے، اور وہ قرآن کے مطابق کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پہلے یہی حکم اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کے لیے دہرایا، اور یہاں پہ آ کے مسلمانوں کے لیے کہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور آپ کے پاس جو حق آ چکا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ یعنی لوگ آپ کو، دنیا والے، طرح طرح سے لالچ بھی دے سکتے ہیں آپ کے فیصلے خریدنے کے لیے، آپ کو کسی طرف جانبدار ہونے کے لیے۔ بیسیکلی تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے زندگی بھر نہ جھکے ہیں، نہ بکے ہیں، نہ ان کو کوئی خرید سکا ہے، لیکن مقصد بتانے کا تمام مومنین کو ہے، ہر وہ شخص جو اسلام پر ایمان لے کے آیا اس کو ہے، کیونکہ ہر ایک نے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ہر بندہ جائیداد کماتا ہے، اس کو پھر اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ جائیداد کو تقسیم کرتا ہے، اسے یہی دیکھنا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہر بندہ بچوں کے درمیان جو حقوق کیسے کرنے ہیں، بیوی کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، ماں باپ کے کیسے کرنے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق کیسے کرنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کیسے نبھانے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کیسے نبھانے ہیں، اس کے لیے آپ کو قرآن سے رجوع کرنا چاہیے۔ یعنی ہر معاملہ آپ یہ دیکھیں کہ میں غلام ہوں، میں بندہ ہوں، فرما بردار ہوں، اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، تو ہمیں دین صحیح سمجھ آ جائے گا اس طریقے سے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور ایک واضح شرح مقرر کی ہے۔ اصول اللہ تعالیٰ کا ایک ہی رہا ہے ساری کتابوں میں، لیکن شریعت تبدیل ہوتی رہی ہے۔ شریعت مطلب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تھی، مطلب اس دور میں نمازیں کم یا زیادہ تھیں، اور آدم علیہ السلام کے دور میں شریعت اور تھی، اور اس طرح زکوٰۃ کا نظام ان کے دور میں اور تھا۔ ہم اس طرح باقی جو چیزیں ہیں، عشر ہے یا وراثت کی تقسیم ہے یا حقوق ہیں، لیکن جو اصول ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے فرما بردار بنے۔ اصول یہی ہے، اور اسی اصول پہ سارے پیغمبروں نے اپنی قوم کو بلایا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔
اللہ چاہے تو سارے لوگ ایک جیسے ہو جائیں، کوئی امیر غریب نہ ہو، سب برابر ہوں، اللہ تو کر سکتا ہے ایسا، لیکن اس نے ایسا کیا نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو سارے لوگ نمازی ہو جائیں، سارے لوگ پرہیزگار ہو جائیں، سارے لوگ بے ایمانی چھوڑ دیں، سارے لوگ قتل خون ریزی چھوڑ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے لوگوں کو اختیارات دیے ہیں۔ اب اس ڈائس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اپنی خود سے وہاں نہیں جا سکتا، یہ بے اختیار چیز ہے۔ اس پنکھے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، باقی اس روشنی کے پاس، اس بلب کے پاس کوئی اختیار نہیں، ہم چاہیں بند کر دیں چاہیں چلا دیں۔ انسان کے پاس اللہ نے اختیار دیے ہے، اس اختیار کو اس کے سامنے پھر دو راستے رکھ دیے ہیں، یہ قرآن کا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اب آپ کا دل کرے جو ہے اختیار کرو، اور پھر مختلف دور میں انبیاء آتے رہے اور بتاتے رہے کہ تمہیں قرآن کے راستے پہ چلنا چاہیے، شیطان کے راستے پہ نہیں جانا چاہیے۔ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لیکن وہ تمہیں ان چیزوں میں آزمانا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو وہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم ان آنکھوں سے کیا کام لیتے ہو۔ دماغ دیا ہے، بعض لوگ بڑے ہائی فائی دماغ کے ہوتے ہیں، اتنے ذہین و فطین ہوتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش بھی بڑی رکھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ گفتگو بڑی اچھی کرتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں آزمائش رکھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہماری سماعت ہے، اس میں آزمائش ہے، ہاتھ چلتے ہیں، ہمارا جسم ہے، بعض لوگوں کا طاقتور ہوتا ہے، بعض کا کمزور ہوتا ہے، بعض کو پیسہ زیادہ دیا ہوتا ہے، بعض کو پیسہ کم دیا ہوتا ہے، بعض لوگ مٹی کو ہاتھ لگائیں سونا بن جاتا ہے، اور بعض لوگ کاروبار کر کر کے تھک جاتے ہیں، ساری زندگی ان کی روزی نہیں پوری ہوتی۔ تو یہ مختلف طبقے اللہ نے پیدا کیے ہیں، کسی کو دے کے آزما رہا ہے اور کسی سے لے کے آزما رہا ہے، کسی کو رلا کے آزما رہا ہے اور کسی کو ہنسا کے آزما رہا ہے، کسی کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں اور کسی کی زندگی میں غم ہی غم ہیں، لیکن آزمائش دونوں کی ہو رہی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، سو تم نیکیوں میں آگے بڑھو، تم جس حالت میں بھی ہو، بیمار ہو تندرست ہو، امیر ہو غریب ہو، جوان ہو بوڑھے ہو، جو مرضی شکل و صورت ہے، جو مرضی رنگ و نسل ہے، جس مرضی رشتہ داری میں بندھے ہوئے ہو، جن مرضی حالات میں ہو، ہر حالت میں نیکی کی طرف بڑھو، اچھائی کا کام کرو، تمہارا کوئی بھی کام خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو برائی والا نہیں ہونا چاہیے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، کوئی ایسا ہے نہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑا طاقتور ہو جس نے دنیا پہ حکومت کی ہو، یا بھیک مانگنے والا ہو، یا پاکستان کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، یا ایک عام سی رعایا ہو، سب نے اسی قبر میں جانا ہے اور سب نے اللہ کی حضور پیش ہونا ہے اور قیامت والے دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، سو وہ تمہیں بتا دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے، جو لڑائیاں جھگڑے تم نے کیے ہیں، جو قتل اور خون ریزیاں تم نے کی ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، جو تم نے تگ و دو کی ہے، جو تم ایک دوسرے کا بگاڑ کرتے رہے ہو، بغض اور عناد کے بیج بوئے ہیں، تم نے جو برائی پھیلائی ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم نے یہ حرکتیں کی ہیں اور اب ذرا اس کو جو ہے وہ بھگتو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو اسی سلسلے کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، ہم میں سے ہر شخص زندگی کے ہر لمحے میں یا برائی کر رہا ہوتا ہے یا اچھائی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اکیلے میں ہیں، آپ مجمع میں ہیں، گھر والوں میں ہیں، کوشش کیا کریں اچھی باتیں سنیں، اچھی باتیں کہیں، اچھی باتیں پھیلائیں، اچھی کاموں کو رواج دیں تاکہ یہ نیکی پھیلے، اور ہماری پھیلائی ہوئی نیکی جب تک پھیلتی رہے گی اس کی ہمیں جزا ملتی رہے گی، ہماری پھیلائی ہوئی برائی جب تک پھیلتی رہے گی اس کی ہمیں سزا ملے گی۔ اس لیے جو پہلا قتل آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا، اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوتے ہیں سب کا گناہ اس کو بھی جاتا ہے، اور جو پہلی اچھائی آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کی، جتنی بھی اچھائیاں ہوتی ہیں معاف کیا، وہ ساری اس کو جاتی ہیں۔ ہم نے جو تحریک شروع کی ہوئی ہے، فی الحال ہمارے الحمدللہ آپ دیکھیں، اب تحریک کے جو ہمارا ایک فیس بک کا پیج ہے، اس میں ہمارے فالوورز الحمدللہ اب 1,00,000 کو کراس کر گئے ہیں۔ تو یہ آپ تمام دوستوں کی محنت کو اللہ تعالیٰ نے رنگ لگایا ہے، ہر ایک کا اس میں حصہ ہوتا ہے، خاص کرم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ آپ جو بھی اس پیج کے اوپر ویڈیو آتی ہے، کوئی تحریر آتی ہے، کوئی ریل آتی ہے، اس کو آپ سنا کریں، اپنے گھر والوں کو سنایا کریں،
اور اس کو آگے شیئر کیا کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے دوستوں سے بھی یہ اس طریقے سے کام کرائیں۔ پھر یہ تحریک جیسے جیسے پورے ملک کے اندر پرومیننٹ ہوگی، وائرل ہوگی، تو ہم انشاءاللہ پھر اس طریقے سے اچھے لوگوں کو ساتھ ملائیں گے، پورے ملک کے ہم دورے کریں گے، اپنے تنظیم سازی کریں گے، اور پھر اس طریقے سے انشاءاللہ ہماری تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوگی، اور ہمیں بھی کامیابی ملے گی اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ جزاک اللہ۔